بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر النفاثات في العقد۔ آیت نمبر 4، ومن شر النفاثات في العقد، اور گرہوں میں، گرہ جو دھاگا یا رسی باندھ دی جاتی ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ عقد فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع ہے، اور عقدہ کہتے ہیں جب دو چیزوں کو، کسی دھاگے کو یا دو سروں کو آپس میں باندھنے کے لیے گرہ لگائی جاتی ہے، اسے عقدہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے عقد۔ عقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے، گویا کہ ہم جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات پر گرہ لگا لیتے ہیں، اسی گرہ لگنے سے، اسی معنی کی مناسبت سے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا نکاح جب ہوتا ہے اور ایک عورت اور ایک مرد ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں دونوں، تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح۔ عقد یعنی گرہ، انشاءاللہ واضح ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ نفاثات نون فا اور تا پھونک مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ نفاثات سے کون مراد ہے اور عقد سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ مثلا وہ عورتیں جنہیں جادوگرنیاں کہا جاتا ہے، ان کے جادو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ گریں لگاتی ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی تاثیر ہو جاتی ہے، اور کسی نہ کسی پر جس کے خلاف وہ جادو ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے۔ اور مثلا جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ کہ مثلا جادوگرنی کسی سے کہتی ہے جس پر جادو کروانا ہے اس کا کوئی کپڑا لے آؤ، اس کا کوئی بال لے آؤ، فلان لے آؤ، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ کر کے پھونک مارتی ہے اور گرہ لگا دیتی ہے اور جناب جادو ہو گیا اور فلان۔ تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر بات کرنے کا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پر ہمارا قرآن مجید کے دروس کا سلسلہ ہے کاروان قرآن، اس میں سحر کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سحر اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہن میں سحر، جسے ہم جادو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جیسا ہمارے ذہن میں تصور ہے۔ اگر آپ آیات قرآن کو دیکھیں جو سحر کے بارے میں آئی ہیں تو وہ کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتی کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی گرہ پہ پھونک مار دے جیسے جادوگر کرتے ہیں تو کہیں دوسرا کوئی بیمار ہو جائے گا۔ وہ آیات اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ توجہ سے سنیے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو ان کے جادو کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ لفظ سحر کا اصل معنی دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ رسیاں پھینکی، جادوگروں کو پتہ تھا یہ رسیاں ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا، لیکن ان رسیوں کے ساتھ ایسی ٹرک کی تھی انہوں نے کہ وہ دیکھنے والے عام لوگوں کو وہ ہلتی جلتی نظر آئی، اسی طرح جس طرح سانپ ہلتے جلتے، سانپوں کی طرح حرکت کر رہی۔ آج بھی میجیشنز جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کو کھولا، اندر سے کبوتر نکال لیا اور جناب شیشے توڑ کر کھا گیا، ہمیں لگتا ہے کھا گیا، اور یا بلیڈ کھا گیا،
شیونگ بلیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کھا گیا اور پھر اس کو اپنے منہ سے وہ نکال رہا ہے بڑے آرام سے. اگر وہ میجیشن جو آپ کو اس طرح دکھا رہا ہے اگر وہ آپ کو بتانے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا. لیکن وہ ایسی ٹرکس ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں, چیخیں مارنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. یہی حرکت ان رسیوں کے ساتھ ان جادوگروں نے کی. قرآن کے الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں, قَالَ بَلْ أَلْقُوا, حضرت موسیٰ نے فرمایا بلکہ میں نہیں بلکہ تم پہلے ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, تو اچانک ان کی پھر رسیاں اور ان کے عصا وہ سٹکس جو انہوں نے ڈالی تھی, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ, قوت متخیلہ, خیال کی قوت. چونکہ جب آنکھ کو دھوکہ ہوتا ہے تو خیال کی قوت متاثر ہوتی ہے انسان کو, کیونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے دماغ کو, تو ان کو یوں خیال گزرا من سحرہم, ان جادوگروں کے سحر کی وجہ سے, یخیل, نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی, ان کی جو قوت متخیلہ تھی جس کو ہم خیال کہتے ہیں, قوت خیال, اس کو یوں لگا انہا تسعی, کہ وہ چل رہی ہیں, وہ حرکت کر رہی ہیں وہ رسیاں اور وہ سٹکس, وہ عصا جو انہوں نے پھینکے تھے جادوگروں نے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے, یخیل, ان کو لگا خیال میں, نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 میں یہی قصہ ہے, تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں, جادو کی حقیقت کو سمجھیے. قال القوا, حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو. فلما القوا, تو جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی, سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا. اور سحر کا آپ اگر عربی لغت میں جا کے معنی دیکھیں گے تو دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے, سبب پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے. اب ظاہر ہے کوئی اگر ڈراؤنی چیز آپ کو نظر آ جائے, آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں, حقیقت آپ کو پتہ نہ ہو, تو آنکھ جو سگنل بھیجے گی آپ کے دماغ کو اس سسٹم کے مطابق, ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ڈر جائے, ہو سکتا ہے بار بار دیکھنے سے آپ بیمار پڑ جائیں. کوئی ایسا خیال کسی ڈراؤنی چیز کے ذریعے, مثلاً آپ اپنے گھر سے باہر نکلے, صحن میں آپ نے دیکھا الو کا کٹا ہوا سر پڑا ہے, آپ ڈر گئے اس کو دیکھ کر. اگر آپ نہ ڈرتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن آپ ڈر گئے تو جادو اثر کر گیا, کیونکہ آپ نے قبول کر لیا کہ یہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے. اور آپ نے سوچتے رہے, جتنا کمزور دماغ کا انسان ہوگا, جتنا وہم پرست, خرافات پرست انسان ہوگا, وہ جادو کے ان ٹریڈ مارکس, یہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کے گھر پہنچا کر جادوگر وہ اپنا تیر چلاتا ہے. اگر آپ ڈر گئے, متاثر ہو گئے, آپ پر ہو گیا جادو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, شیطان کو کوئی تسلط نہیں ہے مگر ان پر جو خود اسے مسلط کرتے ہیں. اب جب آپ نے سوچنا شروع کیا, آپ کو ٹینشن شروع ہو گئی, الو کا چہرہ آپ کے منہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گیا, ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں. جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, کوئی کوئی بیماری ہو جاتی ہے. زیادہ ٹینشن میں رہنے والے, آپ ماہر نفسیات لوگ جو ڈاکٹر سے پوچھے جا کے, وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کی اپنی کمزوری اور جہالت کی وجہ سے اور دھوکے میں آنے کی وجہ سے آپ افیکٹ ہوئے, اور پھر آپ سے کہا گیا فلانی جگہ پہ جاؤ, وہ بڑا جادو کا توڑ ہے, وہ یہ ہے, وہ فلان ہے یہ, اور آپ کیونکہ اللہ کی کتاب سے, قرآن سے دور تھے. ایک مضبوط دماغ مومن کا دماغ ہوتا ہے, حقیقی مومن کا. تو یہ نہ ہوتا اگر آپ اس کو دیکھتے اور اٹھا کے مثلا باہر پھینک دیں, سوچے ہی نہ. یا وہ جو اس کو دیکھنے سے جو انسان کو ایک دفعہ کچھ ہوتا ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. کون جادوگر ہے جو اللہ کی پناہ کو توڑ کر آپ کے ساتھ کچھ کر سکے؟ بتا, میری ان باتوں پہ غور رکھیے گا کہ جو میں نے جادو کے بارے میں بتائی ہیں.
تو فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا، یعنی آنکھوں کو دھوکہ دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، لوگوں پر خوف طاری کر دیا عوام پر۔ جادوگر کو پتہ یہ کچھ نہیں ہے، لوگ جو نئی ٹیکنیکل لوگ اس ٹرک کو نہیں جانتے وہ ڈر گئے۔ اور قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ ایک عظیم سحر انہوں نے کیا۔ اب یہ عظیم سحر نے آیا کچھ بدلا نہیں۔ قرآن کی آیات سے اگر آپ چیزوں کو لیں، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور وہم پرستی سے اور اپنے آپ کو الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھگانے سے اور تھکانے سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آگے کہے 70 معنی ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کون سا معنی ہے، تو پھر آپ جائیں تعویذ گنڈے کرائیں اور مرغیاں کالی کٹوائیں اور بکروں کے سرے لائیں اور پتہ نہیں کیا کیا قبرستانوں میں جا کے خرافات کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے سپرد کرتا ہے کہ تم میری بات پر تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو جاؤ دھکے کھاؤ۔ پھر وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، بہت بڑا جادو کیا تھا، کچھ ان رسیوں کی حالت نہیں بدلی تھی۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا کہ ٹرک ہو گئی۔ وہ جو اثر لے گا، اب ڈرنے والا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے، ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جائے، کیونکہ جو آنکھ نے دکھایا ہے اس کا جتنا اثر کمزور دل والا، کمزور ارادے والا بندہ زیادہ افیکٹ ہوگا۔ اور جس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ان چیزوں سے بچنے کا، اللہ اور اللہ کے رسول سے، پھر وہ الٹے سیدھے لوگوں کے کاروبار چمکائے گا، انہیں پیمنٹس کرے گا، اب اتنے بکرے بھیجو، اب یہ فلان کرنا ہے، اب اتنوں سے مسئلہ حل ہوگا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر آپ کے بکروں کی چانپیں اڑائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میرا جادو جو ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو ان خرافات سے ساری عمر کے لیے نجات پال، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی برکت سے، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ ڈھونڈیں۔ جو 24 گھنٹے 7 days a week اور 24 hours 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ اللہ العلی العظیم۔